لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ۔ آج ہم ایک اسٹوڈنٹ رہنما لیفٹ کے ایک طالب علم اور مشہور محنتی بااصول صحافی، اس کے نقطہ نظر سے لاکھوں کروڑوں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس کی بات کو مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ مسلسل صحافیوں کی آزادی کے لیے، صحافت کی آزادی کے لیے مارشل لاء کے خلاف اس کا ایک وتیرہ رہا ہے، اس کا ایک ایتھک رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی جس طرح گزاری ہے وہ نہ اس پہ نادم ہے، نہ اس پہ پریشان ہے، نہ پشیمان ہے، بلکہ اس پہ وہ فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اور ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کسی کی قبول بھی نہیں کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی جناب مظہر عباس صاحب۔ مظہر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ ایوب۔ بڑی مہربانی لیڈر ٹی وی کے لیے۔ ویسے آپ کو معلوم بھی ہے، یاد بھی ہوگا کہ ہم نے کئی زمانہ پہلے طے کیا تھا کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ صرف آپ کی ریکارڈنگ نہیں ہے، لیکن اس نسل کو، آگے والی نسلوں کے لیے بھی وہ ایک مشعل راہ ہوگا کہ ہماری پولیٹکس، ہماری طالب علمی، ہماری جوانی، پھر ہماری باقی جو پروفیشنل زندگیاں ہیں وہ کس طرح گزرتی ہیں۔ مظہر، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے بارے میں بتائیں۔ حالانکہ میں آپ کے والد سے ملا اور ان کو دیکھا بھی، ان سے باتیں بھی ہوئیں، لیکن آپ اپنے والدین کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی مسلسل وہ کیا ان کی وہ رہی ہے سرشت میں، آپ کو کیا یاد بھی ہے، اور آپ کے والدین نے اپنے والدین کے بارے میں کیا بتایا ہے متحدہ ہندوستان کے حوالے سے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ دیکھیے، ظاہر ہے ہم تو حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئے، سب بھائی ہمارے جو والدہ تھیں ان کا، بلقیس بیگم، ان کا تعلق لکھنؤ کے ایک علمی گھرانے سے تھا، اور ہمارے والد کا تعلق رامپور سے تھا اور چونکہ ہمارا زیادہ رجحان اپنی والدہ کی طرف سے، ان کی اپنی خالہ، ماموں، اس طرف زیادہ رہا۔ ہمارے جو والد تھے ان کے جو دو بھائی یہاں پاکستان میں جو تھے، ایک کسٹم میں تھے، ایک ریلوے میں تھے۔ وہ پہلے ہی آ چکے تھے نوکری کے سلسلے میں، یعنی آئے وہ بھی ادھر تھے، ادھر سے ہندوستان سے ہی آئے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے خالو وغیرہ یہ لوگ سب، ہماری جو دو خالائیں ہیں وہ ہندوستان سے آئیں ہماری والدہ کے ساتھ۔ جو ہماری چھوٹی خالہ ہیں وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنا ایک نام ادب اور سیاست میں ڈاکٹر عالیہ امام وہ پیدا کیا۔ ہماری جو دوسری خالہ تھیں وہ بیسکلی ہاؤس وائف تھیں، جو بڑی خالہ تھیں، اور جو سب سے بڑی خالہ تھی وہ لکھنؤ میں ہی رہیں۔ ہمارے جو نانا تھے وہ لکھنؤ کے بڑے وکیل تھے اس میں، لیکن ہماری جو والدہ کا خاندان تھا وہ زیادہ تر لکھنؤ سے آگے ایک گاؤں سا ہے مصطفیٰ آباد، وہاں سے میرا تو نہیں جانا ہوا، میرا لکھنؤ تک جانا ہوا، مصطفیٰ آباد تو نہیں ہوا جانا، لیکن جو باقی بھائی وغیرہ ہیں وہ گئے تھے مصطفیٰ آباد۔ تو وہ اپنا ایک، جس طرح گاؤں میں ایک ہوتا ہے تھا، تو اس زمانے میں گھر تو بڑے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ گاؤں بہرحال گاؤں ہوتا ہے اس طرح کا۔ تو وہ رہے تو ادھر، اور جو ہمارے ماموں تھے ان کا تعلق شروع سے لیفٹ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے رہا۔ مظہر، وہ نام بتاتے جائیں نا۔ ہاں، سید محمد مہدی جو ہمارے ماموں تھے، بڑے ہمارے جو سب سے بڑے ماموں تھے وہ سید محمد مہدی، وہ لکھنؤ کے بعد دلی چلے گئے تھے، اور وہ کمیونسٹ تحریک میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ ان کے جو ہم عصر لوگوں میں سے سجاد ظہیر، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی سے ان کی سب سے زیادہ دوستی رہی۔
انہوں نے اپنے ایک انٹرویو وغیرہ میں وہ بتایا بھی تھا کہ حسرت موہانی سے بھی ان کا بہت زیادہ رہا، اور حسرت موہانی کو وہ اکثر کہتے تھے کہ وہ آپ ہیں تو لیفٹ گئی آدمی، لگتے آپ لیفٹ کو ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح کا ان کا مزاج تھا. ایک قصہ حسرت موہانی کا بتایا کہ ان کو کوئی دعوت ملی تو جنہوں نے دعوت دی تھی انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی بھیجا اور جو ہے ہوٹل میں قیام بھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہوٹل کا انہوں نے وہ واپس کر دیا. تو انہوں نے کہا میں ادھر آؤں گا تو میں قیام تو اپنے مدرسے میں کرتا ہوں، تو ادھر مدرسہ ہے، آپ مجھے صرف تانگے کا کرایہ دے دیجیے گا اس میں. تو کہنے لگے وہ اس طرح کے ملنگ آدمی تھے حسرت موہانی. اسی طرح کیفی اعظمی کا وہ سناتے تھے کہ کیفی اعظمی جب بھی آتے تھے وہ ان کے گھر ہی ٹھہرا کرتے تھے اس میں، اور بہت سے قصے اس کے. تو اب بھی شبانہ اعظمی وغیرہ ان کو جب تب کو زندہ تھے چچائی کہا کرتی تھیں ان کو. تو وہ پھر ان کے ہماری جو بڑی خالہ تھیں ان کے جو بڑے بیٹے سعید نقوی، وہ انڈیا میں بہت نامور، انہوں نے اپنا بڑا مقام صحافت میں کمایا، بلکہ ہم لوگوں نے ہم انہی سے انسپائرڈ ہوئے. اور ان کی خوبی یہ تھی کہ ایک انڈین ایکسپریس کے ایڈیٹر بتا رہے تھے کہ سعید کی خوبی یہ تھی کہ اس نے دنیا کا شاید ہی کوئی لیڈر رہ گیا ہو، ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ، جس کا اس نے انٹرویو نہ کیا ہو، جس میں نیلسن منڈیلا، یاسر عرفات، کرنل قذافی وغیرہ یہ سارے لوگ تھے. بلکہ جب کرنل قذافی پہ شروع میں اٹیک ہوا تھا جب وہ بنکر میں تھے تو اس وقت وہ وہاں اس کا انٹرویو کر رہے تھے. ہاں، تو اس زمانے میں وہ اپنی ایک نیوز ایجنسی نکالتے تھے ورلڈ رپورٹ، تو وہیں سے پھر انہوں نے اس کو وہ بڑی اسٹوری. اسی طرح ان کے جو چھوٹے بھائی تھے، سعید کے چھوٹے بھائی ہیں جاوید نقوی، وہ ڈان کے لیے یہاں لکھتے بھی ہیں، اور وہ خود بھی سعید نقوی تو اتنا لیفٹ میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے لیکن جاوید کافی ایکٹیو تھے. پھر سعید نقوی کی بیٹی صبا نقوی اور ان کی جو دوسری بیٹی صبا بھی اگین جرنلسٹ ہی ہے انڈیا میں، پہلے آؤٹ لک میں کام کرتی تھیں، اب دوسرے پرائیویٹ چینل میں کسی میں کام کر رہی ہیں. اور جو ان کی دوسری بیٹی ہیں فرح، وہ بھی پروڈکشن سائٹ پہ ہیں اس میں. اور اسی طرح اور بھی کزنز وغیرہ مختلف علاقوں میں وہ رہے ہیں. پھر ان کا جو ہمارے ماموں کا بیٹا فیروز مہدی، وہ بھی ٹریڈ یونین وغیرہ میں وہ تھے. پھر ہم مہدی صاحب کے داماد، وہ تو وہاں علی گڑھ میں رکشا ٹیکسی ایسوسی ایشن کے صدر تھے، اور اسی ڈسپیوٹ میں ان کا مرڈر بھی ہوا اس میں. اوہ مائی گاڈ. ہاں، تو وہ پورا وہ تھا. اب یہاں اگر ہم آئیں پاکستان میں، نہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں. یہ جتنا بھی کنبہ ہے یہ اہل دانش لوگ ہیں، اہل فکر لوگ ہیں، لیفٹ کے لوگ ہیں، ان کی بہت ساری یاریاں، دوستیاں، تعلق، رشتے سب ہیں. زیادہ لوگ وہاں سے آئے یا تھوڑے لوگ آئے؟ میرا خیال ہے آدھے لوگ آئے، آدھے نہیں آئے. آدھے نہ آنے کا سبب کیا تھا؟ وہ میرا خیال ہے ان کا ہمارے جیسے ہمارے ماموں وغیرہ وہ تھے، اور یا ہماری خالہ وغیرہ تھیں، کیونکہ سیٹلڈ تھے، ان کو بہت بڑی شاید ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ وغیرہ میں ان جگہوں پہ اتنا پرابلم وہ نہ ہو، اس لیے. اور پھر جو شروع کے ہمارے نانا وانا تھے ان کا جھکاؤ کانگریس وغیرہ کی طرف تھا، تو وہ شاید فیصلہ نہیں کر پائے، یا انہوں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ایک نئی جگہ پہ جا کے سیٹل ہوں گے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو وہ ہو، تو اس وجہ سے نہیں آئے. لیکن جیسے ہمارے والد آئے اپنا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں جاب اپورچونیٹیز زیادہ ہوں گی اس میں. ادھر والد صاحب کیا کرتے تھے؟ وہاں بھی ٹیچر ہی تھے، وہ ٹیچر تھے، تو یہاں آئے تھے وہ اس میں اور تو ادھر سے پھر جب یہاں آئے وہ آئے، پھر ہمارے جو بڑے خالو تھے وہ آئے، جو دوسرے خالو تھے وہ آئے. اور یہاں پھر جیسے یہاں بھی ہمارے دو ماموں جو تھے، وہ فرسٹ اس میں تو نہیں، سیکنڈ اس میں، جیسے پروفیسر نصیر صاحب تھے، وہ بھی ان کا تعلق بھی لیفٹ سے تھا. وہ کئی سال انڈیا اس وجہ سے نہیں جا سکے کہ وہاں اس وقت جنگ آزادی کے موقع پر کوئی ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی،
کسی اور لینگویج کے معاملے میں زمانے کی ECL پہ تھا. ہاں زمانے کی. اچھا دوسرے تو بہت ہی نون وہ تھے پروفیسر جمال نقوی, تو بڑے سالوں وہ تو اسٹوڈنٹ 53 کی. جمال نقویوں کا ذکر نکلا ہے تو جمال نقوی سے بھی آپ کا رشتہ ہے؟ ہاں رشتہ داری ہے وہاں. اچھا. ہاں بالکل, وہ ان سے رشتے میں ماموں ہی لگتے ہیں. اچھا. ہاں ہماری والدہ کی رشتہ داری ان سے بنتی ہے, کزن وغیرہ ہے. کزنز وغیرہ. تو وہ ایک آدھی فیملی ادھر آ گئی, آدھی فیملی ادھر رہ گئی اس میں. تو یہاں جب آئے تو ظاہر ہے حیدرآباد آ کے سیٹل ہوئے. حیدرآباد میں ہی انہوں نے, بلکہ میرا خیال ہے ٹھٹا سے پہلے شروع کیا تھا انہوں نے. اچھا. ٹھٹا کے کسی اسکول میں پڑھاتے تھے, ٹھٹا یا کوٹھی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. لیکن وہاں سے پھر انہوں نے اپنے کیریئر کا پھر حیدرآباد آ گئے. حیدرآباد میں پھر جو یہاں پڑھایا, پھر جو ان کے اس زمانے کے دوست احباب تھے انہوں نے مل کے پھر سٹی کالج حیدرآباد کی بنیاد رکھی. اور اس کا کانسیپٹ بھی وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کہنے لگے, ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, شام کو بیٹھتے تھے لوگ جو دوست, تو یہ ذہن میں آیا کہ کہنے لگے کہ میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ یار بہت سے لڑکے مجھے شام کو نظر آتے ہیں جو مجھے لگتا یہ ہے کہ صبح جو ہے وہ نوکری کرتے ہیں اور شام کو پڑھنے کا کوئی کالج نہیں ہے, پڑھنا چاہتے ہیں وہ. تو وہ بیسک کانسیپٹ بنا سٹی کالج بنانے کا, کہ جو اور اس پیریڈ میں اور کوئی شام کا کالج نہیں تھا, کہ جو صبح لوگ لڑکے مڈل کلاس کے, لوور مڈل کلاس کے نوکری کرنے میں مجبور ہوتے ہیں. مظہر میں عباس صاحب پہ بات ہے کہ تھوڑے سے وقفے پہ. ہاں ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر مظہر عباس صاحب کے والد صاحب سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے صوبہ سندھ میں اس کے بڑے شہر حیدرآباد میں تعلیم کی داغ بیل ڈالی اور خود تعلیم میں حصہ لیا.